إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم واتخذوا من دون اللہ آلہہ، انسانوں نے اللہ کے ساتھ کچھ دوسروں کو بھی معبود بنا لیا ہے۔ لعلہم ینصرون، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ان پر کوئی مشکل آئی تو ان معبودوں کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ لا یستطیعون نصرہم، جن کو وہ پوج رہے ہیں، جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ یہ جن کو پوج رہے ہیں نا، یہ ان کا لشکر خود بنے ہوئے ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، اے پیارے حبیب ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں نا ہم اس سے بھی باخبر ہیں، اور جو کچھ ان کے سینوں میں مخفی ہے ہم اس سے بھی باخبر ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان یہ دیکھتا نہیں ہے؟ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پانی کی بوند سے پیدا کرنے کے بعد ہم نے اسے خوبصورت شکل دی، عقل سے نوازا، اور یہ اب بڑا جھگڑالو بن گیا ہے۔
ہمارے ساتھ ہی جھگڑا کرنے لگ گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور خود اپنا ماضی بھول گیا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اور آگے سے یہ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی ان کو پھر کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ رب ذوالجلال نے اس سے پہلے جو گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی تھی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعام و اکرامات کا تذکرہ کیا جو اللہ نے انسان پر کیے۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ انسان جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک تخلیقی شاہکار ہے۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے نا، ان میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور عقل و شعور کے اعتبار سے بھی۔ شکل و صورت آپ دیکھ لیں، جتنی بھی رب ذوالجلال نے مخلوقات پیدا کی ہے سب میں خوبصورت ترین مخلوق انسان ہے، اور پھر جو عقل و شعور انسان کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ رب العزت کا احسان مند رہتا، لیکن یہ بجائے احسان مند رہنے کے احسان فراموش بن گیا ہے۔ اور پچھلی آیات میں اللہ نے ایک مثال دے کے بھی واضح کیا تھا کہ دیکھو جانور کو تم چند دن چارہ ڈالتے ہو یا چند ٹکے خرچ کر کے خریدتے ہو، تو وہ جانور تمہاری اس احسان کی وجہ سے کہ تم نے اسے چارہ ڈالا ہے وہ تمہارا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو کیا جس طرح وہ جانور چند دن چارہ کھانے کے بعد اپنے مالک کا مطیع اور فرما بردار بنا ہے، تو کیا انسان کو اپنے مالک کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن انسان جو ہے اس کے برعکس احسان فراموش بن گیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر اس نے اور بہت سارے معبود بنا لیے ہیں۔ اور اگر ان کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جن کو معبود بنا رکھا ہے نا یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، لا یستطیعون نصرہم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اس انسان کو یہ دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بڑے گستاخ ہو، تم ان کی توہین کرتے ہو، یہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ تمہارا فلاں نقصان کر دیں گے۔ بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کریں، الٹا نصیحت کرنے والے کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اللہ سے ڈراتے ہو، اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی نا تو یہ ہمیں بچا لیں گے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں نا یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور پھر اس بارے میں بڑی بڑی کہاوتیں بھی لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، یہ جو بچانے والی باتیں ہیں نا بڑی بڑی کہاوتیں بھی لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے، شروع سے ہی آ رہی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا جو ہے وہ سن 65 کی جنگ کے بعد، ہم تو اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے لیکن سنا ہے، تو اس وقت لوگوں نے بڑا مشہور کر رکھا تھا کہ بھائی جب انڈیا والے بم گرانے آتے تھے نا تو وہ اندھے ہو جاتے تھے، اور ان کے پائلٹوں کی زبان سے یہ بتایا گیا کہ ان کے پائلٹ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بم گراتے تھے تو ایک سفید ریش والا آدمی نیچے آ جاتا تھا اور وہ اپنی چادر آگے کرتا تھا، وہ بم کو اپنی جھولی میں ڈال دیتا تھا۔ یعنی یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو، غور کرو
لا یستطیعون نصرہم، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بڑا جاندار جملہ ہے یہ، دو مفہوم ہیں اس کے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ جس جگہ پر یہ تمہارے معبود موجود ہیں، جس جگہ پر، وہاں اگر کچرا آ جائے تو صفائی کون کرتا ہے؟ کبھی سوچا؟ اگر جہاں ان کو رکھا گیا ہے اس جگہ پر مٹی آ جائے، کچرا آ جائے تو تم صفائی کرتے ہو، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، تم ان کی خدمت کرتے ہو، تم ان کی مدد کرتے ہو، عملاً تم ان کی مدد کرتے ہو، اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ ان کے سپاہی ہیں، ان کی رکھوالی کرتے ہیں، ان کی کوئی چادر نہ اتار کے لے جائے، ان کے سہارے جو گلہ اس سے کوئی پیسے نہ نکال کے لے جائے۔ اللہ کہتا کہ تم ان کے سپاہی بنے ہوئے ہو، اور عقیدہ یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری مشکل کے وقت ہمارے کام آئیں گے۔ ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، وہ مولوی، وہ پیر، وہ بادشاہ، وہ حکمران جو دنیا میں یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، لوگ ہمارے پاؤں پہ سر رکھیں، لوگ ہمارے پاس اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئیں، تو قیامت کا جب دن آئے گا، وہ بادشاہ، وہ جھوٹے پیر فقیر، وہ سارے کے سارے اپنے ماننے والوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر کر دیے جائیں گے، کٹہرے میں پیش ہوں گے، اور پھر اللہ ان سے پوچھے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، عبادت کرنے والے بھی مجرم، وہ بھی، ان کو بھی ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، ان کو بھی، ان کے پاؤں کو بھی بیڑیاں لگی ہوں گی، اور جو مرشد اور پیر تھے ان کے پاؤں میں بھی بیڑیاں لگی ہوں گی، تو اللہ کہیں گے وَمَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ سارے کے سارے اللہ کے دربار میں بے بس پیش کر دیے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اب اس آیت میں رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دی ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں آیا نا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، کاہن کہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، کئی دفعہ غمگین ہو جاتے، کبھی میں تو ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں، ان کے بھلائی کے لیے ہر وقت سوچتا رہتا ہوں، اور یہ مجھ پہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے حبیب دیکھ، میں ان کا مالک ہوں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، تو پھر آپ کے بارے میں کیوں نہیں کہیں گے؟ تو میں نے بھی تو ان کو برداشت کیا ہوا ہے نا، میں ان کا خالق ہوں، مالک ہوں، میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے پاس قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اگر میں چاہوں تو جیسے ان کے منہ سے میرے خلاف بات نکلے میں فوراً ان کو گریبان سے پکڑ لوں، لیکن میں نے ان کو برداشت کیا ہوا ہے۔ تو پیارے حبیب آپ بھی ان کو برداشت کریں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی جو باتیں ہیں نا وہ آپ کو غمگین نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، میں جانتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کے سینوں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، آپ کے خلاف ان کے سینوں کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے طوفان ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے؟ انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے انسان کو ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا،
اب اگر انسان صرف اپنی تخلیق کی طرف دیکھ لے تو یقین جانے انسان اللہ کا مطیع فرما بردار بن جائے۔ صرف یہ دیکھ لینا کہ میرا ماضی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انسان وہ چیز تھا جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وضاحت دوسری جگہ پر فرمائی وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ۔ ہم نے انسان کی تخلیق کا جب آغاز کیا نا، انسان کی تخلیق کا آغاز کیا تو گارے سے کیا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ پھر ہم نے جو اس کی نسل ہے نا، اس کی نسل کو ایک نہایت معمولی پانی سے پیدا کیا۔ اور یہ جو ماء مہین کا ہے نا، یہ انسان کی اپنی سوچ کے مطابق ہے، کیونکہ انسان اس پانی سے نفرت کرتا ہے، ہر انسان اس پانی سے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھی تو اپنی ذرا تخلیق تو دیکھ، تیرا مادہ تخلیق جو ہے، بتا تو اپنے اس مادہ تخلیق سے نفرت کرتا ہے۔ تیرے جسم کے اگر کسی حصے میں لگ جائے تو کراہت محسوس کرتا ہے، جب تک اسے اپنے جسم سے دور نہیں کر دیتا اس وقت تک تجھے دلی سکون نہیں ملتا۔ تو سوچ اس بات پر کہ ہم نے تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے، من ماء مہین، ایک ایسا پانی کہ جسے تو خود پسند نہیں کرتا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ فرمایا دیکھ کہ وہ ایک ایسا پانی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر ہم نے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کی، ایسے مراحل ہم لے کر آئے کہ ہم نے پھر کان پیدا کر دیے، ناک پیدا کر دی، آنکھیں پیدا کر دی، اور اس پانی سے ہم نے ایک خوبصورت انسان بنا کر شکم مادر سے ہم دنیا میں لے آئے۔ اب تو یہ کہتا ہے، اب یہ تو کہتا ہے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ ایک نے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن قرآن مجید کا حکم عام ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد۔ اس سے مراد بعض نے کہا قریش ہے، بعض نے مختلف نام لیے ہیں۔ تو ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بطحا سے نا ایک ہڈی اٹھا لایا انسان کی، کب کا مرا ہوا ہوگا وہ بسیدہ ہڈی، تو لا کر نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنے ہاتھوں سے نا اس ہڈی کو ریزہ ریزہ کر دیا، مسل دیا، اور کہنے لگا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو بسیدہ ہڈی ہے، یہ جو مٹی بن گئی ہے، کیا اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ اللہ فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، یہ بڑے کھلے جھگڑے کر رہا ہے، دیکھو کیسی دلیلیں دے رہا ہے، ہڈی لا کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، یہ ہے ہڈی، اس ہڈی کو کیا دوبارہ یہ زندہ ہو جائے گی کیا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت جو ہے نا ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ہماری قدرت کو چیلنج کرتا ہے، اور خود جو کبھی کچھ نہیں تھا اب قادر مطلق بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ انسان ہے، آپ دیکھ لیں، جس کے پاس بھی تھوڑے سے اختیارات آ جائیں وہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کسی بھی حال میں آ جائیں، تھوڑے سے اختیارات اس کے پاس آ جائیں وہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھی ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرے پاس چند محدود اختیارات آ گئے ہیں، آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے، آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ تو میرے پاس تو اختیارات دائمی ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان کو بتا دو کہ وہ اللہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔ تو تم یہ بتاؤ کہ یہ تو پھر مٹی ہے، یہ تو پھر مادہ موجود ہے، پہلے اس کی ایک شکل تھی، پہلے اس کا ایک خاکہ تھا، لیکن جب تمہیں پہلی بار پیدا کیا نا، اس وقت تو کوئی شکل بھی نہیں تھی، کوئی خاکہ بھی نہیں تھا۔ جب بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی خاکے کے اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کر لیا ہے، تو دوسری بار اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ رب ذوالجلال نے انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ اگر انسان اس کے اوپر غور کر لے نا، تو انسان اللہ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ بطور فیشن کے، یعنی پہلے جو لوگ تھے نا وہ گمراہ ہوتے تھے جہالت کی بنیاد پر، اور آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں جہالت کی بنیاد پر نہیں، فیشن کے طور پر ہو رہے ہیں۔ آج بھی انکار کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نہیں ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ دکھاؤ ہمیں اللہ کہاں ہے۔ اور یہ سوال پہلے جہالت کی بنیاد پر ہوتا تھا، اور اب جو ہے فیشن کے طور پر ہے۔ حالانکہ اگر وہ ان کو کہا جائے کچھ، اسے کوئی دلیل مانگی جائے، ان کو کچھ سمجھایا جائے، تو ان کی عقل ان کو جھنجھوڑتی ہے کہ آپ کا جو شعور ہے وہ آپ کے دعوے کی نفی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ بطور فیشن کے اختیار کیا ہوا ہے نا۔ سوشل میڈیا پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دہریہ کہلاتے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی چھوٹی سی بات ہے، اس کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ داعش جو ہے نا، اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ داعش چھوٹا سا ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، اور خود اپنی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں ہم خود ہی پیدا ہو، یعنی یہ ایک چھوٹا سا آلہ ہے، اس کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ یہ خود بن گیا ہے۔ پہاڑ خود بن گئے ہیں، آسمان خود بن گئے ہیں، زمین خود بن گئی ہے، لیکن یہ داعش نہیں خود بنا، اس کو کسی نے بنایا۔ ایسے لوگوں کی عقل پر ہی ماتم کیا جا سکتا ہے نا کہ یہ چھوٹا سا خود نہیں بنا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اور یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہے یہ خود بخود بن گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ تمہیں وہی ذات دوبارہ پیدا کر لے گی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وہو علیم، اس کے پاس بڑا علم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے تھا، تو وہ یعنی پتہ یہ چلتا کہ وہ بندہ مومن تھا لیکن تھا گناہ گار، تھا مومن تھا گناہ گار۔ اس کے دل میں نا مرتے وقت اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ اس کے اپنے اعمال اس کے سامنے جب آئے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو جو دنیا کے اندر برے اعمال کیے ہیں، اگر یہ مجھ سے باز پرس ہوئی تو کیا جواب دوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ مجھے جلا کے نا میری راکھ کو ہوا میں اڑا دو، ایسے کیا انہوں نے۔ تو رب ذوالجلال نے جمع کر لی وہ راکھ۔ قرآن مجید میں بھی وہ سورت بقرہ کے اندر واقعہ موجود ہے نا، وہ ایک اللہ والا کہنے لگا، یا اللہ اس بستی کو تو کیسے زندہ کرے گا؟
اللہ سو گیا اور سونے کے بعد رب ذوالجلال نے اسے 100 سال تک سلائے رکھا. گدھا مر گیا، اس کی انجر پنجر الگ الگ ہو گیا. اور کھانا جو نہایت نازک ہوتا ہے، کھانا جو نہایت ہے نازک ہوتا ہے. گدھے کو تو 5-7 دن 10 دن کچھ نہ ملے تو زندہ رہ سکتا ہے. کھانا تو 24 گھنٹوں کے بعد ہی بدبو دینے لگ جاتا ہے. وہ کھانا جو ہے جو نازک ہے وہ 100 سال تک تازہ ہے، اس مالک کی قدرت ہے. اور گدھا جو ہے وہ انجر پنجر بنا دیا. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کی خاک کو جہاں جہاں تھی جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اسے اپنے سامنے پیش کر لیا. کہا میرے بندے بتا. اس نے کہا یا اللہ یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. تو میرے بھائی جہاں جہاں بھی انسان کی مٹی جہاں جہاں بھی چلی جائے گی، پانی کے اندر چلی گئی، ہوا کے اندر چلی گئی، پہاڑوں کی تہوں کے اندر چلی گئی، جہاں جہاں بھی گئی حکم ملے گا اکٹھی ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے ایسا کر کے دکھایا ہے. سورۃ بقرہ میں یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو پرندے لے نا اور ان کو ذبح کر، ان کو ریزہ ریزہ کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھنا، پھر آواز دے. اب ابراہیم علیہ السلام جس پرندے کو آواز دے رہے ہیں اسی کا گوشت اپنی اپنی جگہ سے اڑ کر آ رہا ہے اور پرندہ بن رہا ہے. تو میرے بھائی اللہ رب العزت نے یہ چیزیں کر کے دکھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھ دے، وہ اپنے خالق حقیقی کو پہچانے اور اس کا احسان مند رہے، احسان فراموش نہ بنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.